बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सदाए सहर के साथ इरफान मुस्तफा सहराई और शाह नदीम अहमद हाजिर खिदमत। नाजरीन, अमेरिका ईरान आरजी जंग बंदी के बाद इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का आगाज तो हुआ मगर कोई मुआहिदा नहीं हो पाया। इसराइली इक़दाम भी खित्ते में जारी अमन कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके बावजूद उम्मीद की जा रही है कि इस अमन के मौके को ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा और मुज़ाकरात का दूसरा राउंड कामयाब बनाया जाएगा। क्या ऐसा ही कुछ हो पाएगा? और दुनिया भर की मीडिया इस वक्त एक ही सवाल पूछ रही है, क्या हुआ? हम आपको बताएंगे। लेकिन आज ये सब कैसे हुआ और असल में इसके पीछे कौन था? ये कहानी है बंद दरवाजों के पीछे होने वाली सफारतकारी, खामोश किरदारों की और एक ऐसे लम्हे की जिसने तारीख का रुख बदल दिया। इस बारे शाह नदीम अहमद से ही जानते हैं। जी शाह नदीम अहमद साहब, आप क्या कहते हैं इस हवाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और इरफान सराय साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, अपने व्यूज़ भी देते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आज के प्रोग्राम के हवाले से इरफान सराय साहब ने इंट्रो में बात की है कि मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ और सब लोग अब तो जानते हैं, इस पर काफ़ी जो है तज़िया भी पेश हो चुके हैं कि उसका असल में हुआ क्या। अगर देखा जाए तो मुआहिदा जो है वो क्यों हो नहीं पाया और पसे पर्दा क्या चीज़ें और क्या साजिशें चलती रहीं, ये नुक्ता जो है वो बड़े अहमियत का हामिल है। अगर देखा जाए तो पहली बात तो ये है कि फ्रीकैन में एक तवील अरसे के बाद जो है एक जगह बैठने का मौका उन्हें मिला और आमने सामने पहली दफ़ा वो बैठे। अमेरिका और ईरान के जो वफूद हैं, इससे पहले वो कभी भी एक दूसरे से के सामने नहीं बैठे थे। और दूसरी बात यह है कि ये मौका उन्हें दोनों फ्रीकैन को एक ऐसी जगह पे मिला जिस पे वो दोनों ही मुतमिन थे और दोनों ही को एतमाद भी था। तो जहाँ एतमाद पहली दफ़ा बहाल हुआ और जहाँ पहली दफ़ा इस्लामाबाद में एक मेज़ सजी जिस पर के वो दोनों बैठे, लेकिन इसमें कुर्बतें आने में कुछ वक्त ज़रूर लगता है। एक 21 घंटे की जो नशिस्त वक्फे के साथ नशिस्तें होती रहीं, इसमें बात आखिरी लम्हात में आके रुकी। क्यों रुकी, इस बारे में जहाँ बहुत सी साजिशें, बहुत सी अफवाहें सर गर्दिश हैं, उसके साथ साथ बात वही है कि इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि इसराइल कभी भी नहीं चाहता कि ईरान के साथ किसी किस्म की अमेरिका की कुर्बत हो जाए या कोई किसी किस्म का ऐसा मुआहदा मुस्तकिल हो जाए कि जिसके बाद जो है वो इसराइली जारियत है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो इसराइल की पूरी कोशिश थी कि ये मुआहदा ना हो पाए। किसी हद तक वो कामयाब हुआ, लेकिन उसकी नाकामी वहाँ हुई जहाँ मुज़ाकरात में कोई तातुल नहीं आया। मुज़ाकरात इस नशिस्त के बाद भी आज तक चलते आ रहे हैं। दूसरे राउंड की अब मुज़ाकरात के बातें होने लगी हैं। आप कहें कि जी इसराइल अब खामोश होकर बैठ के और अपनी साजिशें नहीं करेगा, तो वो तो कर रहा है। उसकी जो असरात हैं वो लबनान में नज़र भी आ रहे हैं कि वहाँ चाहे सदर ट्रंप के कहने पर बिठाया भी गया, लेकिन वहाँ भी कोई जो है मामलात जो है वो सुधरे नहीं हैं। अगर आप देखें तो बार बार जो है इस मुआहदे में जो बात की जा रही है कि ये पहली नशिस्त में क्यों नहीं हो पाया, तो आमतौर पर कहा जाता है कि जो जौहरी हथियार हैं वो तलफ करने में या उनको रोकने में जो है वो ईरान तैयार नहीं है। जबकि ईरान बार बार कह चुका है कि जनाब हम जो है सिर्फ मिसाइल प्रोग्राम अपना जो है उसको जारी रखेंगे, लेकिन हम एटमी प्रोग्राम ना हम पहले करने के लिए तैयार थे ना अब हम कोई करना चाहते हैं। इसके बावजूद तो हकीकत में देखा जाए तो जौहरी हथियार बहाना और अपनाए अहमद जो है वो निशाना है।
बात आके जो असर रुकती है वो अपनाए हरमस पे रुकती है। इस हवाले से चीन और अमेरिका भी आपको आमने सामने आते हुए दिखाई देते हैं। अमेरिका में हरमस का कंट्रोल चाहता है और अपनाए हरमस पे उसने जो है नाकाबंदी कर दी है, बल्कि दीगर का भी ऐलान सदर ट्रंप ने किया है कि हम जितने भी बंदरगाहें हैं ईरान की उसको रोक देंगे और वहां से इसका तेल नहीं जाने देंगे, जबकि तिजारत नहीं होने देंगे। जबकि ईरान का कहना है कि फिर आपका ख्वाब जो है वो ख्वाब ही रह जाएगा कि आप $5 या $4 में जो तेल वो आप पेट्रोल या तेल जो है वो ले सकें। लेकिन अगर आप देखें तो इस नाकाबंदी के बावजूद भी जो है वो जहाज जो है वहां से जा रहे हैं और चले गए हैं। तो अमेरिका को ना सिर्फ जो है वो इस 40 दिन की जंग में जो हुई है एक दूसरे के आमने सामने उसमें शिकस्त फाश होती हुई सबने देखी, बल्कि अब तो अपनाए हरमस में भी उसको शर्मिंदगी का सामना हो रहा है और आइंदा भी शायद होता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए ना तो कहा जा रहा है कि मुस्तकिल जगबंदी की जो है वो ज़रूरत है, सदर ट्रंप का बार बार ये कहना है और गुज़श्ता अपने इंटरव्यू में भी उनका कहना है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइंदा आने वाले 2 दिन में कोई भी जो है वो फाइनल राउंड भी मुमकिन हो सकता है और एक अच्छी खुशखबरी भी जो है वो मिल सकती है। अब इसके साथ ही कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जनाब सदर ट्रंप भी जो है वो आइंदा 2 दिन में पाकिस्तान पहुंच सकते हैं और वो भी इस नशिस्त का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन ये तो सारी दुनिया जानती है कि सदर ट्रंप जो है वो कभी भी नहीं आएंगे और उस वक्त तक शायद ना आए। 2 चीजें वो कभी भी नहीं करेंगे, एक तो वो इसका क्रेडिट किसी को नहीं लेने दें, चाहे उनका नायब सदर ही जे.डी. विंसन क्यों ना हो या और ना ही वो जो है वो इसका जो है कोई मलबा ना होने का मुआहदा ना होने का अपने आप पे डालेंगे। तो इसके लिए इंतजार तो यही करेंगे कि अगर ये मुआहदे के करीब पहुंचता है, जिसकी के 95% चांसेस हैं इस दफा, बल्कि 98 कहा जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि क्योंकि ये दूसरा राउंड जो है यही सबसे अहमियत का हामिल है कि इसमें कोई फाइनलाइज होता हुआ और उनकी जो आपकी सदर ट्रंप की आप देखते हैं कि जो बेचैनी है उससे भी पता लग रहा है कि वो हर सूरत जो है वो अब मुआहदा चाहते हैं और उसका क्रेडिट भी लेना चाहते हैं। इसलिए वो उनकी पाकिस्तान आमद हो सकती है। इसीलिए दुनिया में एक किस्म की हलचल दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान को जहां पहली दफा बहुत अल्लाह ताला ने इज्जत दी, वकार दिया, उसकी साख को बड़ा जो है एक अरूज मिला, तो अगर यह मुआहदा यहाँ हो जाता है तो फिर पाकिस्तान आइंदा मुस्तकबिल में कहाँ दिखाई देगा, ये दुनिया को इस हवाले से और बिलखुसूस हमारे दुश्मन भारत और दीगर ऐसे जो दुश्मन सामने और पस पर्दा हैं उनके लिए एक मौत का पैगाम है, उनके लिए एक जो है वो शोक का मुकाम है कि पाकिस्तान दिन ब दिन जो है वो कामयाबी की मनाजिल जो है वो तय करता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा है। सदर ट्रंप जो है वो मुआहदे के आखिरी लम्हे जब के आके दस्तखत का मरला आए तो यकीनन वो आ भी सकते हैं और यहाँ आके वो इस मुआहदे का क्रेडिट लेने की पूरी कोशिश करेंगे और उम्मीद की जा रही है कि अगर कहा भी जा रहा है उसका ऐलान भी सदर ट्रंप ने के अंदर 2 दिन जो हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं और इस 2 दिन के बाद क्या होता है वो तो हम इस 2 दिन के बाद ही देखेंगे और इस पर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त ये है कि 2 चीजें जो बड़ी अहम है वो ये है कि जंगबंदी जो है वो बरकरार है, जो है वो ना सिर्फ इस खित्ते के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए बेहतर है। जी शाह साहब, आपने बड़े अच्छा कहा कि ट्रंप जो है वो सदर ट्रंप जो है वो आ सकते हैं पाकिस्तान और अगर ये पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन लम्हा होगा क्योंकि एक बड़ी ताकतें जो है वो आपस में बैठेंगी और पुरअमन मुआहदा जो है वो तकमील को पहुंचेगा और उम्मीद है कि ये होगा। लेकिन अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कोई नई बात नहीं है, दहाइयों से दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो है वो तनाज़ा और पाबंदियों और अदम एतमाद का शिकार रहे हैं। अब इस मुआहदे के लिए लेकिन हालिया दिनों में एक गैर मामूली पेशरफ्त जो है वो देखने में आई है और उस पेशरफ्त का मरकज जो बना वो इस्लामाबाद बना।
جہاں عام طور پر دنیا تنازعات دیکھتی ہے، وہیں پاکستان نے ایک بار پھر خود کو ایک امن کے پل کے طور پر پیش کیا۔ اب بات جو اور اس میں اگر دیکھا جائے عرفان مصطفیٰ سرائی صاحب، اس میں جہاں فیلڈ مارشل اسد منیر صاحب کا بڑا کردار ہے، بڑا انہوں نے سفارتی کامیابیاں حاصل کی ہیں اور بڑے ہی متحرک نظر آئے ہیں پہلے میں بھی اور اب دوسرے راؤنڈ کے بھی جو ہے اس میں کروانے میں ان کا بڑا نمایاں کردار ہے۔ وہاں اسحاق ڈار صاحب کی ہمارے نائب، یہ میں کہنا چاہ رہا تھا، بہت زبردست ان کی جو ہے وہ کاشیں ہیں، یہ گرتے پڑھتے فریکچر ہوا ان کا اور پھر چائنا بھی گئے، اور اس میں سب سے زیادہ جو اہم کردار وزیر اعظم جناب میاں شہباز شریف صاحب کا، جو انہیں اپریشیٹ کر رہے ہیں، انہیں ہمت دے رہے ہیں، ٹیم ورک کرنا اور وہ کر رہے ہیں، لیکن پھر وہی ہے کہ سہرا جو ہے وہ فیلڈ مارشل اسد منیر صاحب کے ہی سر سجتا ہے۔ ایسے ہی ہے، ٹیم ورک ہوتا ہے یہ، لیکن یہ سب ممکن کیسے ہوا؟ اس کے پیچھے تھے وہ لوگ جن کا نام شاید خبروں میں نہیں ابھی تک آ رہا، ہم وہ 3 بندوں کی ٹیم کا تو کہہ رہے ہیں، مگر اصل کھیل انہی کے ہاتھ میں تھا۔ وہ ان میں وہ دیکھیں جی سینئر پاکستانی سفارتکار بھی تھے جنہوں نے دونوں فریقین کے ساتھ جو بیک چینل رابطے جو ہے وہ برقرار رکھے اور اب بھی کروا رہے ہیں۔ پھر علاقائی انٹیلیجنس اور سیکورٹی حکام جنہوں نے اعتماد سازی میں کلیدی کردار ادا کیا، ان کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اور وہ ثالثی ٹیم جس نے واشنگٹن اور تہران کے درمیان خاموش پل کا کام کیا، وہ بھی اہمیت کے حامل ہیں اس معاہدے کے لیے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کیمروں کے سامنے نہیں آ سکتے تھے، اور کیمروں کو بہائنڈ کیمرہ جو ہے نا نہیں آ سکتا تھا۔ خاموش لوگ ہوتے ہیں یا وہ جوانانے مرد ہوتے ہیں جو پیچھے بیٹھ کر سارا کام کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن مذاکرات کی جو ہر لائن انہوں نے لکھی اور انہی نے وہاں تک پہنچایا کہ جہاں تک وہ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، اور اسلام آباد میں ہونے والی جو ملاقاتیں انتہائی خفیہ تھیں اور محدود افراد تک رسائی، سخت سیکورٹی جو رہی، اور اس کے بعد اور ہر لفظ کو ساروں کو کریڈٹ دیتے ہوئے ایک شخص کو آپ بول رہے ہیں، وہ ہے قیدی نمبر 804۔ اس نے بھی اس موقع پر جو ہے وہ بڑا کام کیا جناب۔ دیکھیں جس کا جو کریڈٹ ہے اس کو دینا چاہیے۔ انہوں نے کوئی ایسا بیان، کوئی ایسا ٹویٹ اور کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ قومی مفاد میں جو اگر کوئی احتجاجی جلسہ یا احتجاجی پروگرام یا ایسی کوئی کوشش بھی کی جا رہی ہے، اس کو بھی اس وقت بند کر دیا جائے، کیونکہ اس وقت قومی یکجہتی کی بڑی ضرورت ہے۔ جس طرف پاکستان بڑھ رہا ہے کامیابیوں کی طرف، اس کامیابیوں کو سمیٹنا ان کا بھی نام آنا چاہیے۔ تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اپوزیشن بھی جو اس وقت وہ نہ صرف اس میں ساتھ دے رہی ہے حکومت کا، بلکہ ان کی قیادت جو ہے، جو چاہے اس وقت جیل میں ہے، لیکن وہ بھی جو ہے وہ اس حوالے سے ہر پاکستانی کے فرض ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ تمام اپنی حکومت کا اور ان اداروں کا جو ہے وہ ساتھ دے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ تو سیاسی پارٹی ہے اور بڑی پارٹی کچھ ایسے لوگ باہر بیٹھے بات کر بھی دیتے ہیں تو ہمیں اس کو اگنور کرنا چاہیے۔ وہ اس کا ملبہ جو ہے وہ اپوزیشن پر، لیکن ان کو اس پارٹی کو نا کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ کیوں صرف ہماری پارٹی کے ہی جو جنہوں نے اپنا سوشل میڈیا پر بیٹھ کے وہ لوگ تو ان کو روکنا چاہیے، انہیں روکتے ہیں۔ دیکھیں نا جب ایک قیادت کا نقصان ہوتا ہے اس کا، جو ایک قیادت اندر بیٹھی ہے، اب اس نے ایک بیان دے دیا، جب دے دیا تو ساروں جو اس کے یہ جو ماحول ہے اس وقت پاکستان ریاست ہمارے اور پاکستان خاص طور پہ جب اتنی اونچائی پہ جا رہا ہے، دنیا ہر بندہ اس کی تعریف کر رہا ہے، تو ہمیں ہر لفظ جو ہے وہ تول کے اور بولنا چاہیے۔ اور اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی صرف کاروباری سوچنا چاہیے کہ آپ لوگوں کی ان کا اور ان جو آپ بیانیاں دیتے ہیں، یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑا فخر اس پہ محسوس کرتے ہیں، اس کا سارا بوجھ قیدی 804 کو آپ مزے سے صرف بات کر کے 10 منٹ 15 منٹ چلے جاتے ہیں اور خمیازہ اور ساری سزا اس کو بھگتنی پڑتی ہے، اور ساری جو ہے وہ
کیونکہ انگلیاں تو اس کی طرف ان کو 2 دن جیل میں رکھا تھا تو پتہ لگ گیا تھا، اور آج تک وہ جو ہے وہ ہاتھ لگا لگا کے رو رہے ہیں. اس طرح سے نہیں ہوتا. ان ملاقاتوں میں سب سے جو بڑا چیلنج تھا نا وہ شاہنید امام صاحب عدم اعتماد کو ختم کرنا تھا. اور پاکستان نے بڑی احسن طریقے سے سر انجام دیا، اور اسی لیے پاکستان کے کردار کو سراہا جا رہا ہے. اچھا، صدر ٹرمپ بار بار، نہ صرف صدر ٹرمپ بلکہ ایرانی قیادت بھی بار بار اس بات کو جو ہے، اور اس کا آپ کو عملی پوزیشن بھی سامنے دیکھے نا کہ ایران صرف اور صرف ایک جگہ نہ صرف مذاکرات اور معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ ہے اسلام آباد، پاکستان. اس کے علاوہ جانا ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں فریقین کو مجبوراً وہاں آنا پڑا. دونوں فریقین جو ایک دوسرے پر شک کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے، تو ان ہٹتے بھی ہیں. دیکھیں نا ایک معاہدہ قریب آ جاتا ہے. اب بھی فرسٹ ٹائم جب قریب آئے ہیں، قریب آنے کے بعد اتنے قریب آ گئے کہ صرف 3-4% یہ میں کہنے لگا کہ وہاں پہ معاہدہ نہ ہونا یہاں فون کال کی وجہ سے. وہ کون سی فون کال ایسی کہ جس پر وہ معاہدہ ہوتے ہوتے رہ گیا؟ وہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ صرف اس لیے یہی ہوتا ہے کیونکہ اس میں اعتماد کا فقدان بیچ میں آ جاتا ہے. لیکن اس میں پھر وہی بات ہے کہ دونوں کی عادتیں مان رہی ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے اور اسحاق ڈار صاحب نے اس وقت اس کو بھی بڑی کوشش کی. انہوں نے یہ بات یہاں پہ اس کو جاری رکھا. یہ پوری ٹیم ہماری نے جو پاکستانی تھی بیچ میں تھی، انہوں نے اعتماد سازی پہ جو ہے نا بڑا کام کیا، کانفیڈینس بلڈنگ کیا دونوں اس کا کہ تھوڑے ہی دنوں میں، چند دنوں میں ہی دوسرا راؤنڈ جو ابھی شروع ہونے رہا ہے، اور اس پہ مکمل طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب 100% کہ یہ معاہدہ ہو جائے گا. نہیں، لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے تھے جی یہ ڈیل نہیں ہوئی اور وہ چلے گئے، اور یہ اس طرح کی نا باتیں بیچ میں یہ کہہ دیا تھا کہ تیسری عالمی جنگ جو ہے ہو گیا. لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جب بڑی ڈیل ہو رہی ہو نا تو ایک لمحہ آتا ہے جہاں سب کچھ بدل جاتا ہے. یہ ڈیل کی ایسا بڑی اتنی بڑی ڈیل ہونے جا رہی ہو تو وہ اس میں یہ اس طرح سے ایک دو چھوٹی سی شک پہ جو ہے. اس کیس میں بھی ایک ایسا ہی ٹرن پوائنٹ آتا ہے جو مطلب ایک مختلف نقطے پر جو ہے نا وہ لچک دکھانے اور ایک مشروط یقین دہانی نے جو تعطل کو توڑا. اس میں جو ہے وہ مین جو کردار رہا ہے وہ امریکہ کی انا کا اور اس کی جو ہے وہ پروڈنس کا رہا ہے. اچھا اس کی نشاندہی بھی کی ہے کہ اگر آقا بن کر آپ بیٹھ کر یہ کریں گے اور برابری کی بنیاد پہ نہیں آئیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ جناب جو شرائط دی جا رہی ہے اس کو ساری کو مان لیا جائے اور ایسا تو نہیں ہوگا. تو یہی جب اپنے اس مقام سے اٹھ کے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں. دیکھیں پوری دنیا جانتی ہے کہ 2 ایٹمی قوتوں کا نمبر 1 نمبر 2 ایک سپر پاور کا ایران نے 40 روز تک مقابلہ کر کے جو یہ سمجھتے تھے کہ ود ان فیو ڈے یا فیو آورز میں ہم اس کا کر لیں گے تو انہوں نے اپنی جنگ جیتی ہے. ہاں یہ وہ کہیں مانے یا نہ مانے. اچھا آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ معاہدے کے لیے جو ہے بے چین ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو بالکل باڈی لینگویج صدر ٹرمپ کی بتا رہی ہے کہ وہ بے چین ہے کہ جلدی سے کوئی نہ کوئی معاہدہ دیکھیں. وہ جنگی بندی کو مستقل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں معاہدہ ہونا چاہیے کسی طرح. پھر بات ہے تو معاہدے میں پھر جو شرائط ہیں پھر آپ ان کے اور ان کے لیے دنیا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں جب یہ صورتحال ہے اور اس چیز کا ان کو ادراک ہے. یہ نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ یار ایک سپر پاور ہے اور اس میں اور اس کا صدر بننا 52 اسٹیٹس کا کوئی عام آدمی نہیں بن سکتا. تو وہ جو بنا ہے وہ کوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی نتنیاہو کے زیر اثر ہیں، وہ فلاں کے زیر اثر ہیں. وہ ایسا نہیں ہوتا ہے جناب. ایک فل پاور جسے سپر پاور کی ملے اور وہ اس کا صدر ہو اور اس کے پاس اتنی پاور ہو کہ کوئی بھی اس کے آگے چوچے. دیکھے نا انہیں بغیر کسی کے نہ پارلیمان کو پوچھا
پوچھا، نہ جناب انہوں نے پینٹاگون کو پوچھا، اور جناب جنگ انہوں نے لڑ لی 40 روز کی. تو یہ ایسا صدر کو آپ یہ رکھیں کہ جناب وہ کسی کے زیر اثر، ایسی بات نہیں ہے. سازشیں اپنی جگہ، مفادات اپنی جگہ، وہ ہیں اصل کے وہ مفادات آڑے آتے ہیں اور پھر آنا آ جاتی ہے. اور پھر یہ کہ لیکن اگر آپ دیکھیں تو اب وہ سپر میسی والی جو ہے نا وہ بات رہی نہیں ہے. یہ ایران کے میزائلوں کے ملبے ترے کی سپر میسی اور وہ طاقت ختم ہوئی. لہذا حقائق کو، زمینی حقائق کو مانتے ہوئے اگر سیکنڈ راؤنڈ میں وہ بیٹھیں گے تو 100% جو ہے، اور مجھے امید ہے اس دفعہ کی جا رہی ہے کہ اس دفعہ وہ اپنی اوقات میں آ کے بیٹھیں گے. لیکن ایک بات ہے کہ وہ جے ڈی وینس کو اس کا کریڈٹ صدر ٹرمپ کو بھی دینے دیں گے. یقین رکھنا چاہیے، اور یہ بھی ایک بڑا پاکستان کو کریڈٹ جائے گا کہ جناب وہ نہ صرف صدر ٹرمپ کو ویلکم کریں گے بلکہ ان کے دستخط بھی جو ہیں اسلام آباد میں اس معاہدے کے صدر ٹرمپ سے ہی کروائے جائیں گے. یہ تو بات ہے کہ یہ صرف، اور خاص طور پہ یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ کوئی ڈپلومیٹک جو ہے نا وہ کامیابی نہیں، یہ ایک اسٹریٹجک جو اسٹیٹمنٹ تھا جس کے یہ کامیابی جو ہوئی. پاکستان نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ وہ صرف ایک علاقائی طاقت نہیں، مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف وہ ایک علاقائی طاقت ہے بلکہ ایک گلوبل جو پیس میکر بن سکتا ہے. اور انہوں نے اپنا منوایا پاکستان نے. بالکل پاکستان نے یہ کردار کسی کمزوری کے تحت نہیں بلکہ اپنی طاقت اور جو اپنی خود مختاری کے ساتھ ادا کیا. یہ بھی ایک انہوں نے یہ نہیں ہے کہ کسی نے دنیا بھر میں موجود کیا ہے یا کسی کے زیر اثر یہ کروایا جا رہا ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. دونوں کو فریقین کو اعتماد تھا، آپس میں نہیں تھا لیکن پاکستان یہ بڑے فخر کی بات ہے سب سے. اور اس میں جو سارا کریڈٹ بار بار ہم کہتے ہیں کہ وہ جناب عسکری قیادت کو جاتا ہے، فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب کو جاتا ہے، اور صاحب نے بڑی محنت سفارتکاری کی ہے. لیکن اصل ہوتا ہے کہ اصل بات چیت یا اصل چیز کو اس ٹیبل پہ لانے والا ہے تو وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ آصم منیر صاحب کے علاوہ جو ہے لیڈنگ کی ہے جی، انہوں نے بڑی اچھا کیا. اور دنیا بھر میں اس وجہ صرف عسکری قیادت کے حوالے سے دفاعی طور پر ہی نہیں وہ کر سکتے، لیڈ کر سکتے، خارجی طور پر وہ لیڈ کر کے دکھایا. اسی وجہ اس کو نہ صرف ہماری حکومت کے عہدیدار مان رہے ہیں بلکہ دنیا مان رہی ہے. دنیا بھر میں جو موجود پاکستانی اس پیش رفت کو جو ہے نا فخر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. بہت سے اوورسیز کے ساتھ ہمارے بھی بات ہوئی جو وہ آج کل وہ کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر مثبت رد عمل جو ہے نا وہ زیادہ تر ہے. عالمی سطح پر پاکستان کا امیج بہتر ہونا اور ایک نئی پیس جو ہے وہ اس کے لیے کام کرنا جو ہے یہ وہ لمحہ جس نے اوورسیز پاکستانیوں کے دل جیت لیے ہیں. اور ان کے وقار میں ان کے وقار کو جو چھپا کے پاکستان کا گرین پاسپورٹ بولتے تھے آپ وہ لہرا کے پھرتے ہیں، فرنٹ جیب میں اوپر لگاتے ہیں اور آدھا باہر نکال کے رکھتے ہیں اور جناب بتاتے ہیں. اور وہ بھی مسکرا کے کل کو جو بڑی ناگواری سے ایئرپورٹ پر بیٹھے کاؤنٹر پہ آفیسر جو تھا بڑی ناگواری سے اس پاسپورٹ کو دیتا تھا اب مسکرا کے دیکھتا ہے. بلکہ عام طور پہ کئیوں یہ شواہد دیے ہیں اور بتایا ہے کہ ہاتھ ملاتے ہیں باقاعدہ ان کو انٹرسٹ کی اسٹیمپ لگانے کے بعد. تو جہاں یہ چیز اب اچانک دیکھیں نا بہت بڑے، اور پہلی دفعہ اکثر باہر جا کے جب پوچھتے تھے ویئر یو کم فرام تو بڑے لوگ جو تھے وہ بچ کے جاتے بلکہ کئی ادھر ادھر کے ملکوں کے نام لے لیتے تھے، بتاتے ہی نہیں تھے میں پاکستانی. اب فخر سے کہتے ہیں کہ میں پاکستانی. تو جب پاکستان کا اتنا وقار اتنی جلدی اور ایک ہی نشست میں لے کے چلے جانا یہ تو پھر سیرا اس وقت کی قیادت. اب دیکھیں تو پھر کہنا کہ یار وہ بندے وہ فلاں نہیں اور یہ نہیں. دیکھیں اگر آپ کا نظریاتی اختلاف بھی ہے اس کے باوجود آپ کو جس کا کریڈٹ ہے یہ حوصلہ پیدا کرنا چاہیے. دیکھیں یہ اگر انڈیا میں یہ حوصلہ نہیں ہے تو ہماری اپوزیشن یا ہم لوگوں میں تو یہ حوصلہ ہونا چاہیے
کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ہمیں یہ صرف یہ میاں شہباز شریف صاحب کو یا فیلڈ مارشل سے منیر صاحب کو یا سردار صاحب کو عزت نہیں مل رہی، پورے پاکستان اور پورے پاکستانی عوام کو مل رہی ہے، اور اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور اسے ماننا چاہیے، اور اس کا پھر کریڈٹ ان لوگوں کو دینا چاہیے کہ جناب واقعی اس وقت کی قیادت نے یہ بڑا کام کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ جناب ہمارے ملک کو دن چگنی رات چگنی جو ہے وہ ترقی عطا فرمائے اور اس مقام پر پہنچائے جس کا کہ اس قوم نے اور اس قوم کے ہر فرد نے خواب دیکھا۔ جی شاہ ندیم امام صاحب نے بہت اچھا کہا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس جگہ پر پہنچائے جہاں پہ ہر فرد نے، ہر شخص نے جو ہے وہ، ہر پاکستانی نے خواب دیکھا ہے، اور ہم بھی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ حقیقت کے پیچھے کی جو حقیقت دکھائیں اور اس کی جو محرکات ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ عرفان مصطفیٰ سرائی اور شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔